وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین اکرام، آج یہاں باسواڑہ کے علاقے میں یہاں اس مسجد میں جمع ہونے کا مقصد ہے اسلام کی تعلیمات میں سے کئی تعلیمات جو ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے، اس میں سے ایک جو تعلیم ہے وہ الصلاۃ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا، انسان جو کچھ اعمال دنیا میں کرتا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب لینے والے ہیں وہ الصلاۃ ہوگی، نماز ہوگی۔ اور فرمایا جس کی صلاۃ درست ہو گئی اس کے دوسرے معاملات میں آسانی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جس کی صلاۃ درست نہیں ہے اس کے دوسرے معاملات میں بھی آسانی ہونا مشکل ہے۔ تو یہاں یہ موضوع ڈیسائیڈ کیا گیا کہ کوئی عنوانات جس طریقے سے بیان میں رہتے کوئی عنوان پر نہیں، بلکہ ایک سبجیکٹ پر تعلیم حاصل کریں قرآن و سنت کی روشنی میں، جس کا ہماری روزمرہ کی زندگی سے بہت اہم تعلق ہے اور آخرت میں حساب و کتاب کے لیے بہت اہم تعلق ہے۔ الصلاۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات اور اسلام کا بنیادی اصول ہے، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی چیز اخلاص ہے۔ اخلاص میں دو باتیں ہیں، اول یہ توحید ہو، اخلاص سے مراد توحید بھی ہے، توحید یعنی وہ خالص اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہیں ہو۔ اخلاص سے مراد دوسری چیز ہے، اس میں کسی قسم کا دکھاوا نہ ہو، شو آف نہ ہو، شرک اصغر نہ ہو، دکھاوا اس کے اندر نہ ہو۔ تو اخلاص میں توحید بھی ہے، خالص اللہ کے لیے ہو، یعنی بندہ صلاح پڑھے لیکن ہاتھ پیر گلے میں کہیں تعویذ ہے، اس عقیدے یقین کے ساتھ کہ اگر یہ تعویذ یا یہ انگوٹھی یا کوئی تاگا اتار دیا جائے تو ممکن ہے نقصان ہو جائے، یہ عقیدے سے کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے اس کی ساری نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی عقیدے سے تعویذ پہن کر یا کوئی اور عقیدہ رکھ کر لوگ جو سو حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، شرک وہ عمل ہے جو ساری عبادتوں کو تباہ کر دیتا ہے، ساری عبادتوں پر اجر و ثواب ہے، شرک سب کو مٹا دیتا ہے۔ اور ایمان لے آنا یہ وہ نیک عمل ہے جو سارے شرک اور تمام گناہ کو مٹا دیتا ہے، یعنی ایمان لے آنے پر بندہ پہلے شرک بھی کرتا تھا ہو اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی، ایمان شرط ہے۔ تو اس لیے صلاح کی قبولیت کے لیے توحید شرط ہے، توحید پر رہتے ہوئے صلاح، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، قربانی، دعا، منت، نظر، قسم، صدقہ، رشتہ داری سب کچھ نبھائیے آپ، اس کا جو اجر و ثواب ہے۔ ورنہ مشرکین میں اور مسلمانوں میں فرق کرنے والی چیز تو توحید ہے، یعنی ایک غیر مسلم بھی ہے وہ روزانہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، ایک وقت کا کھانا کھلائے گا، دو وقت کا کھانا کھلائے گا، لیکن اس کے لیے اس کا جو اجر ہے وہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان 1 روپیہ یا ایک پانی کا گلاس بھی اگر کسی کو پلا دے اس کے لیے اجر آخرت میں بھی ہے، اس لیے کہ توحید اور ایمان کے ساتھ اس کا پانی پلانا اور کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے الصلاۃ یہ جو اہم عبادت ہے ہمارے لیے روزمرہ کی زندگی میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس میں اول چیز ہے اخلاص، توحید ہونا، دوسرا اس میں دکھاوا نہیں ہونا، تیسری چیز ہے جو اصل میں دوسری ہے اخلاص کے بعد دوسری، وہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر عمل کیا جائے، اسی میں صلاح بھی ہے۔ اس لیے روزانہ 5 وقت صلاح ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ان پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرنے سے صلاح تکمیل نہیں ہوتی، صلاح تکمیل نہیں ہونے کی وجہ سے وہ اجر و ثواب نہیں ملتا، نام اعمال میں غلط نماز لکھی جائے گی، نماز غلط پڑھنے سے نام اعمال میں گناہ بھی لکھا جائے گا، نماز غلط رہنے سے قیامت میں جو سب سے پہلے نام اعمال کھول کے نمازوں کا حساب لیا جائے گا، اگر اس میں کمزوری ہے تو پھر سمجھے دیگر معاملات میں بھی آسانی ہونا مشکل ہے، لیکن اگر نماز کی درستگی ہوگی، صلاح کی درستگی ہو گئی تو سمجھے دیگر حالات میں معاملات میں اللہ کی طرف سے آسانی ہو سکتی ہے۔ اب صلاح میں توحید تو آپ کریں گے، اخلاص آپ کے پاس ہے انشاءاللہ، وہ دل کا معاملہ ہے۔ دوسری چیز ہے سنت ہے، صلاح پڑھتے وقت میں سنتوں کی 3 کیٹیگری ہے جو ہم میں سے ہر مسلمان مرد اور عورت کو یاد رکھنا ہے، اس لیے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی نماز کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، دونوں کی صلاح میں کسی بھی قسم کا فرض نہیں ہے۔ دلیل امام بخاری کی احادیث کی جو کتاب ہے، ایک تو بخاری شریف مشہور کتاب ہے، دوسری الادب المفرد جو آپ نے حدیث کی کتاب باندھی ہے، اس میں حدیث آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی لائے کہ مدینے کے باہر کے علاقے سے لوگ دین سیکھنے کے لیے مسجد نبی میں آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر نماز کے بعد مسجد نبی میں دین سیکھتے تھے، اور کچھ وقت یہاں بتا کے اپنی بستیوں میں کھیڑوں میں چلے جاتے تھے واپس گاؤں دیہات میں، اور وہاں لوگوں کو دین سکھاتے تھے۔ کچھ لوگ مسجد نبی میں دین سیکھنے کے لیے آئے اور 20 راتیں مسجد نبی میں گزاری۔
اور 20 راتیں جو وہاں پر گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے کئی باتیں سیکھتے، خوابوں کی تعبیر سیکھتے، قرآن کی تفسیر سیکھتے، احادیث سیکھتے، جو صحابہ دین سیکھ کے تھے وہ بھی دین سکھاتے تھے۔ پر جب 20 راتیں ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چل رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کتنی راتیں یہاں پر بتائی، کتنے دن سے یہاں پر ہو؟ انہوں نے کہا 20 دن سے۔ اور پوچھا گھر میں کس کو چھوڑ کر آئے؟ کہا عورتیں ہیں، ماں باپ ہیں، بچے ہیں، ان کو گھر میں چھوڑ کر آئے۔ تو عورتوں کا بھی ذکر ہوا اس مجلس میں، اور مردوں کو تو دین سکھایا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا گھر میں عورتوں کو چھوڑ آئے ہو، 20 راتوں سے آئے، کہا اب گھر سے لے جاؤ، اب اس سے زیادہ وقت یہاں مت تو پھر کیسے موقع سے دے سکتے، یا جو سیکھ چکے اس پر عمل کرو اور تمہارے پاس لوگ آئیں گے دین سکھائیں گے۔ اور پھر یہ کہا اب گھر چلے جاؤ، صلو کما رأیتمونی اصلی، اور 20 دنوں میں جس طرح مجھے صلاۃ پڑھتے دیکھے ہو اپنے گھر والوں کو بھی، گھر میں کون تھے؟ عورتیں، اپنے گھر والوں کو بھی اسی طرح نماز کا طریقہ سکھا دینا۔ وہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کا ایک ہی طریقہ بتایا ہے، کوئی اس میں ڈفرینس نہیں۔ دوسری بات، اب یہ جو سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو احادیث مبارکہ سے اہل علم نے 3 کیٹیگری میں بانٹا ہے۔ یعنی بعض سنتیں ایسی ہیں نماز کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ عمل کو نماز میں چھوڑا گیا تو خالی سجدے سے اسے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ عام طور پہ یہی غلطی ہم کرتے، کچھ سنتیں ایسی ہیں جس کو ہم چھوڑ دیتے یا بھول جاتے، اور پیچھے سے اللہ اکبر کا اگر لقمہ آ گیا تو ہم سجدے سہو کر لیتے۔ پہلی کیٹیگری سنت کی نماز میں ایسی ہے جس کو ارکان صلاح کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ کیا کہیں گے؟ ارکان صلاح، عورتیں بھی نوٹ کر کے رکھیں۔ پہلی کیٹیگری سنتوں کی ہے جسے ارکان صلاح کہا گیا۔ ارکان صلاح کا رول، کنڈیشن یہ ہے، یہ ارکان صلاح 14 ہے جملہ، ان میں سے کوئی ایک سنت کے چھوٹنے پر بھی نماز نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک کہ وہ چھوٹی ہوئی بھولی ہوئی سنت کو نماز میں ہی ادا نہ کر لیا جائے اور اس کے بعد سجدے سے وہ ادا کیا جائے۔ یہ ارکان کا کنڈیشن ہے۔ سنت کی پہلی قسم ارکان صلاح، سنت کی دوسری قسم ہے واجبات صلاح۔ ارکان صلاح کہاں سے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جب آپ نے واضح طور پر کہا یہ نہیں ہوا نماز دوہراؤ، اس کو اہل علم پوری کیٹیگری جمع کر کے کر دیا ارکان صلاح۔ دوسرا ہے واجبات صلاح۔ واجبات صلاح یعنی صلاح کی وہ سنتیں جس کے چھوٹ جانے پر یا جن کے بھول جانے پر انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سجدے سہو کافی ہے۔ یہ ڈیفرنس ہم کو یاد رکھنا ہے۔ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، ساری نماز آپ جو پڑھتے درستی ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ کون سا ایکشن، کون سا قول ارکان میں آتا، کون سا عمل، کون سا قول جو زبان سے نکلنے والے واجبات میں آتا۔ تیسری کیٹیگری ہے سنت کی، وہ عام سنن ہے جو ارکان صلاح بھی نہیں ہے، جو واجبات صلاح بھی نہیں ہے۔ یہ سنت میں سے کوئی بھی سنت چھوٹ جانے پر یا بھول جانے پر سجدے سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ عمل دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ نماز کنٹینیو کر لیجیے۔ لیکن یہ سنتوں میں سے کسی ایک سنت سے بھی اگر نفرت ہے، چڑ ہے، تو پھر اسلام سے باہر ہونے والا عمل ہے۔ بھلے نماز ہو جائے گی ان کے نہیں ادا کرنے پر، ان کے چھوڑ دینے پر، لیکن کسی مسلک کا نام دے کر یہ فلاں مسلک والے سنت کرتے ہیں، آپ اس سنت سے نفرت کرنے لگ گئے تو خارج اسلام ہے، اسلام سے باہر نکل جانے والا عمل۔ تو یہ 3 کیٹیگری کو انشاءاللہ آنے والے مختصر وقت میں اسٹڈی کریں گے۔ اس کی کتاب ہے، چونکہ یہ پروگرام یہاں طے نہیں تھا، آنے کے بعد طے ہوا، اس کی کتابیں انشاءاللہ میں پوسٹ سے بھیج دوں گا۔ جب کبھی آپ جمعہ میں آئیں امام صاحب کو بول کر انشاءاللہ کتابیں لے لیجیے، جس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ دلیل الطالب کتاب امام احمد بن حنبل نے لکھا، اور بڑے بڑے سلفی علماء کرام بھی الحمدللہ اسی کتاب کی جو شرح آپ نے کی احادیث کو جمع کیا ہے، اس کے الحمدللہ قائل ہیں۔ نمبر 1، صلاح کے پہلے ارکان، سنت کی پہلے کیٹیگری ہے ارکان صلاح۔ ارکان صلاح 14 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 14 میں سے کوئی ایک عمل بھی آپ کا چھوٹ جائے تو نماز میں ہی اگر آپ کو یاد آ گیا تو نماز ہی میں آپ کو پوری رکعت دہرانا ہے، پوری رکعت دہرانا ہے، اور سلام دینے سے پہلے سجدے سہو کرنا ہے۔ لیکن آپ کی نماز ختم ہو گئی، آپ سلام پھیر دیے، آپ کو یاد آیا یا کسی نے آپ کو یاد دلایا 14 ارکان میں سے رکن آپ بھول گئے، تب کیا کریں گے؟ وہ ایک رکعت الگ سے دہرائیں گے، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ، دوسرا سورہ، رکوع، سجود، بیٹھیں گے، تشہد، 2 سلام پھریں گے، اس کے بعد 2 سجدے سے ہو کے 2 سلام الگ سے پھریں گے۔ یہ طریقہ ہے
رکن صلاح کے چھوٹ جانے پر، نماز کے اندر نماز کے باہر، اس کی مثالیں 14 میں سے سب سے اول، عورتوں کے لیے خاص، مردوں کے لیے خاص اور بزرگوں کے لیے خاص، جو گھر سے گاڑی پہ آ رہے مسجد، گھر سے پیدل چلتے ہوئے آ رہے مسجد لیکن کرسی پر بیٹھ رہے ہیں، فرض نماز کی کنڈیشن ذہن میں جو بتائے، ارکان اسلام میں پہلا رکن ہے فرض نماز جب طاقت ہو تو کھڑے ہوئے ہی پڑھنا، بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اگر کوئی، چاہے کرسی پہ پڑھو یا زمین پر، طاقت ہے، صلاح نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف 17 نمازیں بیٹھ کر پڑھے، ساری نمازیں کھڑ کر ہی پڑھے، کبھی آپ بیٹھ کر صلاح نہیں پڑھے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی مسجد کو گاڑی پہ آتے ہیں، آنے کے بعد اب تو آپ کے پاس کرسیاں کم ہے، حیدرآباد میں دیکھیں گے کرسیاں جما دی جاتی مساجد میں، ادھر 10 کرسی ادھر 10 کرسی، لوگ بائک پہ آ رہے ہیں، پیدل چلتے آ رہے ہیں، پھر آتے کرسی پہ بیٹھ جا رہے ہیں، فرض نماز نہیں ہوتی۔ نفل نماز کا کنڈیشن اہل نے بتایا، نفل نماز میں بیٹھ پڑھنے، ٹھہر کے پڑھنے کی طاقت ہے، آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اجر و ثواب آدھا ہے، لیکن فرض نماز میں آپ کو ٹھہر کے پڑھنے کی طاقت ہے، آپ بیٹھ کے پڑھ رہے، صلاح نہیں ہوئی، اسی لیے ارکان صلاح میں سے پہلا رکن کھڑے ہو کر صلاح پڑھنا ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ عام طور پہ عورتوں کو بچپن سے عادت سکھا دی جاتی ہے کہ بیٹھ کر ہی صلاح پڑھنا، کئی عورتیں ہیں جو ابھی بھی بیٹھ کر ہی صلاح پڑھتی، صلاح ہونے والی نہیں، نفل صلاح ہے آدھا ثواب ہے، فرض نماز ہے صلاح ہونے والی نہیں، اسی لیے ارکان صلاح کا پہلا کنڈیشن ہے کھڑے ہوئے صلاح پڑھنا، مرد ہو یا عورتیں۔ اس میں شیخ بن باز، شیخ عثیمین رحم اللہ، دیگر اہل علم نے یہ کہا ایک آدمی ہے 4 رکعت والی نماز میں اس کا 2 رکعت میں ہی ٹھہرنے کی طاقت ہے، اس کے بعد بیلنس نہیں ہوتا، گر جاتا ہے، تھک جاتا ہے، بیٹھنا ہی پڑتا ہے، پیر لوڈ نہیں لیتا، سنبھالا نہیں جاتا، ایسے آدمی کو چاہیے جتنی دیر ٹھہر سکتا ہے اتنی دیر ٹھہر کر پڑے، جتنی رکعتیں ٹھہر سکتا ہے اتنی رکعتیں ٹھہر کر پڑے، باقی نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اسی لیے کہ مجبوری ہے اس کے لیے، لیکن طاقت ہے اس کو مجبوری کا نام دے کر اپنے آپ سے دھوکہ کرنا اپنی نمازوں کو باطل کرنے والی بات ہے، اس لیے کہ قیامت میں پہلے عمل جس کا حساب ہوگا کون سا ہے؟ صلاح۔ یہ درست ہوگی تو دیگر معاملات درست ہے، یہ اگر بگڑ جائے گی تو دیگر معاملات میں آسانی مشکل ہے۔ تو پہلا ارکان صلاح، سنت کی پہلی کیٹیگری ارکان صلاح، کیا ہے پہلی سنت فرض نماز کے لیے؟ کیا ہے؟ ٹھہر کر پڑھنا، بیان نہیں ہے، کلاس ہے، درس ہے، کیا ہے پہلا؟ ٹھہر کر صلاح پڑھنا، مرد ہو یا عورتیں، ٹھہر کر صلاح پڑھنا۔ دوسرا رکن صلاح ہے 14 میں سے تکبیر اولا، تکبیر تحریمہ، یعنی امام ہے جب کہے گا زبان سے اللہ اکبر تو ہی نماز میں انٹری ہے امام کی، امام کے پیچھے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، میں اور آپ بھی اللہ اکبر کہنا ورنہ نماز میں داخلہ ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ صلاح چل رہی، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، آپ وضو کر رہے تھے، 1 رکعت دیر سے آئے، آپ نماز میں ملے، منہ بند ہے آپ کا، ہاتھ اٹھا کے آپ ہاتھ باندھ لیے، آپ کی انٹری نہیں ہوئی نماز میں۔ صلاح میں داخلہ تکبیر اولا کہنے سے ہے، ہاتھ نہیں اٹھائے تو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ اٹھانا ارکان صلاح میں سے نہیں ہے، سنن صلاح میں سے ہے۔ اللہ اکبر زبان سے کہنا، امام بھی، امام کے پیچھے والے بھی، آپ اکیلے میں سنت صلاح پڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے بھی، خواتین گھر میں صلاح پڑھتی ان کے لیے بھی، اللہ اکبر اولا سب سے پہلی تکبیر کہنا لازم ہے، رکن صلاح ہے، وہ نہیں کہہ کے صرف منہ بند کر کے ہاتھ اٹھا کے آپ ہاتھ باندھ لیں گے، صلاح میں داخلہ ہی نہیں ہے، داخلہ نہیں ہے۔ آپ 4 رکعت پڑھ لو، 4 کے 4 رکعت نہیں ہوئی آپ کے، آپ کو یاد آیا 4 رکعت کے بعد تکبیر اولا ہی نہیں پڑھا تھا، تکبیر اولا ہی نہیں پڑھی تھی، پھر سے آپ کو صلاح دہرانا پڑے گا پوری، اللہ اکبر، کیونکہ آغاز ہی نہیں ہوا۔ صلاح میں داخلہ تکبیر اولا سے، صلاح کے باہر نکلنا 2 سلام سے ہے۔ تو پہلا رکن کیا ہے صلاح کا؟ ٹھہر کر صلاح پڑھنا۔ دوسرا رکن کیا ہے صلاح کا؟ تکبیر اولا، امام کے لیے، پیچھے والوں کے لیے، مقتدی کے لیے، اکیلے پڑھنے والے کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، گھر میں پڑھو، باہر پڑھو، سنت پڑھو، نفل پڑھو، فرض پڑھو، وتر پڑھو، ہر صلاح کے لیے تکبیر اولا رکن صلاح میں سے۔ دوسرا رکن صلاح قرات میں ہے، دیکھیے بعض ارکان ایسے ہیں جو ایکشن کے، ٹھہر کر پڑھنا فعلی عمل ہے، دوسرا تکبیر اولا قولی عمل ہے، تیسرا رکن صلاح ہے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت۔ اہل حدیث مسجدوں میں ایک چیز کو پکڑ کے رہتے، تکبیر اولا، ٹھہر کر صلاح پڑھنا، مسجد کمیٹی کی ذمہ داری رہنا کہ کرسیوں کو چھپا دینا، ضرورت مند بہت ہی بزرگ حضرت ہیں ان کے لیے کرسی فراہم کی جائے، ذمہ داری ہے اپنی، اور امام کی ذمہ داری بھی ہے
جیسے صفوں کو درست کرنے کے بعد کہا جا رہا رکن صلاح کو بھی بولنا، طاقت جس کو نہیں ہے وہ کرسی کا استعمال کرے، اور اہل علم نے کہا وہ بھی زمین پر بیٹھ کر پڑھنا سنت ہے۔ اب کسی کے سہارے کے بغیر بیٹھ نہیں سکتے، کسی کے سہارے کے بغیر اٹھ نہیں سکتے، جب کرسی لے رہے اور بات ہے، تو امام کی ذمہ داریوں میں سے تو پہلا رکن کھڑے ہو کر سلام پڑھنا، دوسرا رکن تکبیر اولا، تیسرا رکن سورۃ الفاتحہ کی تلاوت، نماز میں نہیں ہر رکعت میں۔ نماز سے مراد کوئی ایک رکعت دلے تو نہیں، ہر رکعت میں، نفل ہو فرض ہو۔ نمازیں دو ہی ٹائپ کی ہیں، ایک فرض ایک نفل۔ سنت کوئی نماز کا نام نہیں ہے۔ کیوں کہا جاتا سنت؟ چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں سے ہے، یہ نفل نماز فجر کی 2 رکعت فرض سے پہلے پڑھنا، اس لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرض سے پہلے 2 نفل۔ مغرب کے بعد 2 سنت پڑھنا مطلب کیا ہے؟ 2 نفل نماز ہے، نان ابلیگیٹری صلاح، لیکن سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے سنت کہا جاتا۔ فرض صلاح میں، نفل صلاح میں، صلاۃ الجنازہ میں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ لازم ہے، رکن صلاح ہے۔ مثال کے طور پہ آپ پڑھتے 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے، یعنی منہ بند کر کے ٹھہر گئے امام کے پیچھے، سوچ میں رہ گئے کیا کھانا پکانا ہے، کون سی دعوت میں جانا ہے، دکان کے کاروبار کے حسابات سب چل رہے ہیں، تو آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت آپ سوچنے میں رہ گئے، امام رکوع میں چلے گئے، رکوع میں چلے جاؤ، اگلی رکعت بھی پڑھ لو۔ امام جب سلام پھیریں گا تو آپ کی ایک رکعت ہوئی نہیں ہوئی سورہ فاتحہ چھوٹنے سے؟ ہوئی نہیں ہوئی۔ تو امام جب سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو سلام پھیرنا نہیں، آپ کی ایک رکعت انویلڈ ہو گئی۔ جیسا کبھی ایک رکعت لیٹ آنے پر چھوٹنے پر اٹھ کے پڑھتے آپ، اس طریقے سے وہ ایک رکعت کو امام کے 2 سلام پھیرنے کے بعد آپ سلام نہیں پھیریں گے، اللہ اکبر کہہ کر اٹھیں گے اور ایک رکعت آپ کی تکمیل کریں گے۔ اکیلے میں اگر آپ پڑھ رہے تھے، آپ کو احساس ہو گیا ایک رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، سلام پھیرنے سے پہلے اٹھنا، وہ ایک رکعت کمپلیٹ کر لینا، اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سو کریں۔ اکیلے میں آپ پڑھ رہے تھے، سلام آپ پھیر دیے، کسی نے آپ کو یاد دلایا، وہ ایک رکعت میں سورہ فاتحہ بھول گئے، یا آپ کو خود احساس ہوا، وہ ایک رکعت پوری پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، تشہد پڑھیں گے، سلام پھیریں گے، اس کے بعد 2 سجدے کر کے 2 سلام الگ سے کریں گے۔ یہ سب کا طریقہ ہے۔ امام ہے، امام نماز پڑھا دیا اور امام کو احساس ہوا کہ میں ایک رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، سلام پھیرنے سے پہلے اگر امام کو احساس ہو جائے تو وہ اٹھ جانا ایک رکعت پڑھنے کے لیے۔ پیچھے سے لوگ رکما دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ، 5ویں رکعت پڑھ رہے، سننا نہیں ہے، پڑھنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد پوچھیں گے آپ 5 پڑھا ہے، تو جب بتانا کہ ایک رکعت میں سورہ فاتحہ چھوڑ گیا تھا۔ اب مثال کے طور پہ ایک رکعت میں سورہ فاتحہ امام پڑھنا بھول گئے، پیچھے والے سارے لوگ پڑھ لیے، سلام بھی پھیر دیے، لوگ مسجد سے نکل کر بھی چلے گئے، امام کو یاد آیا میں ایک رکعت نہیں پڑھا تھا، میں ایک رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تھا، سب دوہرانا، امام دوہرانا، صرف امام اپنی ایک رکعت پڑھ لے گا۔ حدیث عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں فجر کی نماز پڑھائے، نماز پڑھ کے بعد لوگ گھر چلے گئے، انہیں احساس ہوا وہ حالت جنابت میں تھے، حالت جنابت میں وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہوئی، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھو تو نماز نہیں ہوئی، سب لوگ اپنی سورہ فاتحہ اپنی نماز پڑھ لیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب غسل کر آئے صرف اپنی نماز دہرائے، باقی کسی کو نہیں کہا نماز دہرانے کے لیے۔ امام کی غلطی کا احساس اگر امام کو ہو جائے، لوگوں نے غلطی نہیں کی، امام کو یاد آ جائے اکیلے میں، وہ اپنی غلطی الگ سے دہرا لے گا۔ تو اس طریقے سے جو بات وعدے ہیں وہ وعدے ہیں۔ پہلا رکن کیا ہے؟ ٹھہر کر صلاح پڑھیں۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ تکبیر اولا۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، نفل صلاح، فرض صلاح۔ 4 5 6 رکن، 4 رکن، 5 رکن، 6 رکوع کا حصہ ہے۔ کون سا حصہ ہے؟ جیسے مثال کے سورہ فاتحہ پڑھیں، دوسرا سورہ پڑھیں۔ 14 رکن ہے رکوع میں جانا، اللہ اکبر۔ یہ رکوع میں جانا کیوں کہا گیا؟ اس لیے سورہ فاتحہ پڑھے، دوسرا سورہ پڑھے۔ غفلت کی نماز میں کبھی انسان رکوع میں گئے بغیر ڈائریکٹ سجدے میں بھی چلا جاتا۔ اب مثال کے طور پہ آپ رکوع میں گئے بغیر سجدے میں چلے گئے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ دیے بھی، اب کیا کرنا ہے؟ ارے رکوع نہیں کیا میں، سجدے سے اٹھ کے پھر رکوع کریں گے کیا؟ نہیں، ایک بار کوئی رکن اگر مس ہو گیا
آپ اگلے رکن میں چلے گئے، یاد آ گیا یہ پوری رکعت انویلڈ ہے. اب جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، آپ کی دوسری رکعت آپ کی پہلی رکعت بن جاتی ہے، آپ کو نیت کر لینا پڑتا. چوتھا رکن ہے رکوع میں جانا، اللہ اکبر. پانچواں رکن پلر آف صلاح ہے رکوع سے اٹھنا. کبھی آپ اٹھے بغیر بھی ڈائریکٹ چلے جا سکتے ہیں. چھٹا رکن بہت امپورٹنٹ ہے، غفلت امام سے بھی اڑا سکتی ہے، اہل حدیث سے بھی اڑا سکتی ہے. چھٹا رکن ہے رکوع سے جب آپ اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد پیٹھ سیدھی کر کے کچھ دیر ٹھہرنا. آپ رکوع میں گئے، اللہ اکبر، رکوع سے اٹھ رہے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، سجدے میں چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اسی سے رکن بنائے اہل علم. کیا فرمائے؟ اس شخص کی صلاح فائدہ نہیں دیتی جس کی پیٹھ اس کے رکوع اور سجدے کے درمیان سیدھی نہ ہو جائے. اجلت دینا نماز میں 2020 کی نماز چل رہی تھی، دیکھیں انڈونیشیا میں بتا سجدے 20 منٹ میں 20 رکعت پڑھ دیا، دھن دھن دھن. اور اس کے بعد جو سو کون سی نماز ہونے والی؟ نماز میں رکوع میں جانا، رکوع سے اٹھنا، اٹھ کر پیٹھ سیدھی کر کے ٹھہرنا. ربنا ولک الحمد، آپ پڑھ لی، ٹھہر جاؤ. یا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، پڑھ لی، ٹھہرو. یہ رکن ادا ہو رہا، پیٹھ سیدھی ہو رہی ہے آپ کی. اجلت ہے، رکوع سے اٹھے، سمیع اللہ حمیدہ، یوں چھے حافظ ہیں آپ، ہاف بینڈ بھاگنے میں پھر اللہ اکبر، صلاح ادا نہیں ہوتی، رکن چھوٹ جاتا. تو پہلا رکن قیام ٹھہر کر پڑھنا، دوسرا رکن تکبیر اولا اللہ اکبر کہنا، تیسرا رکن سورۃ الفاتحہ، چوتھا رکوع میں جانا، پانچواں رکوع سے اٹھنا، چھٹا رکوع سے اٹھ کے پیٹھ سیدھی کر کے ٹھہرنا. 7 8 9 سجدے سے تعلق ہے. ساتواں ہے 2 سجدے کرنا. ایک سجدہ آپ کر لی، اگلی رکعت میں اٹھ گئے، آپ کو یاد آیا ایک ہی سجدہ کرا تھا، کیا صرف سجدے سے کام چل جاتا؟ چلتا نہیں چلتا؟ نہیں چلتا. کیوں؟ رکن صلاح ہے. 2 سجدے کرنا. آپ ایک سجدہ کیے، سمجھے کہ آپ 2 سجدے کریں اور اگلی رکعت میں اٹھ گئے، آپ کو کنفرم ہو گیا میں ایک ہی سجدہ کرا، تو آپ کی اگلی رکعت پہلی والی رکعت بن جاتی، پہلی والی رکعت انویلڈ ہو جاتی. سجدے کرنا. 8واں ہے 2 سجدوں سے اٹھنا، اور 9واں ہے 2 سجدوں کے درمیان پیٹھ کو سیدھی کر کے بیٹھنا. رب اغفر لی ہم پڑھتے، رب اغفر لی پڑھنا رکن سلامے سے نہیں، واجبات میں آگے دیکھیں. لیکن پیٹھ سیدھی کر کے بیٹھنا یہ ارکان سلامے سے. کوئی پیٹھ سیدھی کر کے نہیں بیٹھا، ایک سجدے میں کیا اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، پیٹھ سیدھی نہیں ہوئی تو سمجھو ایک رکن مس ہو گیا، پوری رکعت انویلڈ ہو جاتی. اگلی والی رکعت کو پہلی والی رکعت بنانا پڑتا. یا نماز پھیر دی، آپ کو احساس ہوا کہ میرا پیٹھ سیدھی ہوئی نہیں، ایک رکعت الگ سے دہرانا. اس لیے امپورٹنٹ ہے رکن صلاح، ارکان صلاح بہت اہم ہے. اس میں کوئی ایک چھوٹ جانے پر صرف سجدے سے اسے کچھ ہونے والا نہیں، وہ رکعت دہرانا پڑتا، وہ رکن کی ادائیگی کرنا پڑتا. اس کے بعد سجدے سے، وہ نماز کے اندر ہے تو نماز کے باہر ہی آتا ہے تو ایک رکعت الگ سے دہراؤ، سلام پھیرو، 2 سجدے کرو، 2 سلام پھیرو، اس طریقے سے. 9 10واں ہے تمام ارکان کی ادائیگی اطمینان سے کرنا. جیسا رکوع میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر نہیں، اللہ اکبر، اطمینان سے جائیں گے. رکوع سے اٹھ رہے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اطمینان سے اٹھیں گے، تیز تیز. رکن صلاح میں سے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ ہے، آپ اطمینان سے ادا کرتے تھے، تیزی نہیں ہوتی تھی نماز میں. 11واں ہے آخری تشہد. آخری تشہد یعنی جیسے عشاء کی نماز میں کتنے تشہد ہیں؟ 2 رکعت کے بعد والا جو تشہد ہے پہلا تشہد ہے. مثال کے طور پہ پہلا تشہد واجبات سلام میں سے آگے بڑھے گی، آخری تشہد ارکان سلام میں سے، یعنی آپ چوتھی رکعت کا دوسرا سجدہ کیے اور دوسرا سجدہ کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھے مگر کھو گئے کہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھے ہی نہیں، سلام پھیر دیے امام کے ساتھ، چوتھی رکعت الگ سے دوہرا لینا آپ، اللہ اکبر، کیونکہ چوتھی رکعت کا حصہ ہے دوسرا تشہد. اکیلے میں کرے تو بھی ویسے ہی، صرف تشہد یعنی التحیات للہ والصلوات کے بعد پورا دعا پڑھنا.
12واں ہے آخری تشہد پڑھتے وقت میں بیٹھے ہوئے رہنا، رکن صلاح میں سے آخری تشہد پڑھتے وقت میں بیٹھے ہوئے رہنا، ٹھہرے ٹھہرے آپ تشہد نہیں پڑھ سکتے. میں سوچتا تھا یہ کیسا ہوتا، مگر ایک بار اتفاق سے حیدرآباد میں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی میرے بازو پڑے، حالانکہ بیٹھتے تھے عام طور پہ، ایک دن ٹھہرے ٹھہرے تشہد پڑھ لیے، ارکان اسلام مس ہو گیا. جب نبی کی کوئی بات آ جاتی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہ کوئی دنیا میں رہتا، اس کو نصیحت کی ضرورت رہتی. اس لیے تشہد زمین پر بیٹھ کر پڑھا جائے، ٹھہرے ٹھہرے نہیں، اور دو پنجوں پر یوں نہیں ٹھہرنا، بیٹھے ہوئے رہنا زمین پر پیر سے پیر ٹکا کر. یہ ہے 12واں، پہلا رکن سے لے کے 12ویں ارکان صلاۃ تک آئے. 13واں ہے تمام ارکان کو ترتیب میں ادا کرنا. ترتیب یعنی سیکوینس، پہلے رکوع آئے گا، پھر سجدہ آئے گا، پھر اٹھیں گے، پھر یہ پہلے سورہ فاتحہ آئے گا، پھر رکوع میں جائیں گے. ایسا رکوع چھوڑ کے آپ سجدے میں چلے گئے تھے، سجدے میں یاد ہے رکوع نہیں کرا، سجدہ توڑ کے آپ اٹھ کے رکوع کر کے پھر جا کے سجدے میں آگے پیچھے نہیں کر سکتے. سیکوینس مینٹین ہونا، ترتیب مینٹین ہونا، پہلے سورہ فاتحہ بعد میں دوسرا سورہ، پہلے دوسرا سورہ بعد میں سورہ فاتحہ نہیں ادا ہو سکتا. ترتیب سیکوینس میں فالو ہونا، ترتیب بھی مس آؤٹ ہو رہی، رکعت انویلڈ ہو جائے. آخری رکن صلاح ہے 2 سلام پھیرنا، اور 2 سلام پھیرتے وقت میں بیٹھے ہوئے رہنا. یہ 14 رکن صلاح ہے 14 ارکان صلاح میں سے. عمان وغیرہ کی طرف آپ جائیں گے، وہاں کا امام فرض نماز میں بھی ایک ہی سلام پھیر دیتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ بن باز نے کہا ایسے امام کے پیچھے پڑھنے کا اتفاق ہو تو مصلی کی ذمہ داری وہ اپنا دوسرا سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زبان سے بولنا. اب امام بولتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیچھے ہر آدمی کو زبان سے بھی سلام بولنا ہے. سیدھے ہاتھ پہ سلام کریں گے تو سیدھے کندھے والے فرشتے کو، سیدھے بازو والے پڑھنے والے نمازیوں کو. لیفٹ طرف سلام کریں گے تو لیفٹ کندھے والے فرشتے کو، لیفٹ سے جتنے ہمارے مسلم سب کو سلام کیا جا رہا. خالی آپ منڈی پھیر دیے، رکوع صلاح ادا ہی نہیں ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صلاح قول فعل سب کا نام ہے. تو پہلی کیٹیگری سنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارکان صلاح. کیا ہے یہ؟ ارکان صلاح، رکن صلاح. اس کا کنڈیشن کیا ہے؟ یہ چھوٹ جانے پر ایک بھی اس کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد سجدے سہو ہوگا. یہ کنڈیشن یاد رکھیے. دوسری کیٹیگری یعنی دوسری سنت کی کیٹیگری ہے واجبات صلاح. کیا ہے؟ واجبات صلاح 8 ہیں. کتنے ہیں؟ 8. اول پہلا واجبات صلاح ہے تکبیر اولا، واجبات میں سے ہے، رکن صلاح میں سے. تکبیر اولا، پہلی تکبیر، ذرا بولنا، بانسوڑا والے بولنے چیخنے والے رہنا. پہلی تکبیر اولا رکن ہے واجبات میں سے، رکن میں سے نہیں، رکن یعنی پلر آف صلاح، وہ چھوٹا تو نماز ہی نہیں ہوتی. اب سیکنڈ کیٹیگری ہم پڑھ رہے ہیں واجبات صلاح. واجبات صلاح کیا ہے؟ 8. اس کا کنڈیشن کیا ہے؟ ان میں سے کسی کے چھوٹ جانے پر یا بھول جانے پر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کیا کرنا پڑے گا؟ سجدے سہو. اب آپ دیکھیے کتنی غلطی ہوتی ہے ہمارے نمازوں میں، خاص طور پہ امام کے پیچھے پڑھتے ہوئے. خواتین بھی جو آئی ہوئی ہیں تو جمعہ کے لیے جب آتی ہیں مساجد کے اندر یا کوئی عام ایسے موقع پر جب آتی ہیں، یہ چیزیں یاد رکھنا مساجد میں پڑھنے کے لیے انڈیویجل طور پہ ہو جاتا ہے، لیکن مساجد میں امام کے پیچھے جماعت کے پیچھے پڑھتے کچھ واجبات مس ہو جاتے ہیں. پہلا واجب عمل ہے تکبیر اولا، تو رکن صلاح میں سے. تکبیر اولا کے بعد جتنی تکبیرات امام کہیں گے، رکوع میں جانے کے لیے کیا کہا جاتا؟ اللہ اکبر. سجدے میں جانے کے لیے کیا کہا جاتا؟ اللہ اکبر. سجدے سے اٹھتے وقت کیا کہا جاتا؟ پہلا واجبات عمل میں سے پہلا واجب عمل یہ ساری تکبیرات پڑھنا امام کے پیچھے. جیسے امام سجدے میں جاتے وقت کہتے ہیں اللہ اکبر، امام تو کہہ کر چلے گئے، آپ منہ بند کر کے اگر چلے گئے تو آپ کو سجدے سہو کرنا پڑتا. کب کریں گے؟ امام کے ساتھ تو امام کی نماز ختم کریں گے آپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امام کے ساتھ نماز پڑھیں، واجبات صلاح میں سے واجب عمل چھوٹ گیا تو امام کا سلام پھر دو. آپ کی غلطی تھی، امام کی غلطی نہیں تھی. الگ سے آپ کو سجدے کرنا، اللہ اکبر، 2 سجدے کرے، 2 سلام پھر. غلطی آپ کی، سہو آپ کا. تو پہلا واجب عمل یہ ہے تمام تکبیرات کو اکیلے میں پڑھے تو بولنا، امام کے پیچھے بھی پڑھے تو بولنا ہے. بولتے ہوئے رکن کی واجبات عمل کی ادائیگی کرنا ہے.
سجدے میں جا رہے ہیں، رکن کی ادائیگی ہو رہی، رکن کی ادائیگی کرتے کرتے واجب عمل ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، سجدہ کرنا رکن، اللہ اکبر کہنا واجب عمل۔ کبھی اللہ اکبر کہے بغیر آپ سجدے میں چلے گئے یا رکوع میں چلے گئے، نماز میں یاد آ گیا تو کیا کرنے والے ہیں؟ دوہرائیں گے یا خالی سجدے سے ہوں؟ دوہرائیں گے یا صرف سجدے سے ہوں؟ صرف سجدے سے ہو کافی ہے۔ کیوں؟ واجب ہے، واجبات سلام میں سے کوئی چیز مس ہوئی تو صرف سجدے سے ہو کافی ہے، ارکان سلام میں سے کوئی چیز مس ہوئی تو رکن کی ادائیگی کے بعد سجدے سے ہوگا۔ یہ دو کنڈیشن یاد رکھنا، نماز تو پوری پڑھ رہے ہیں لیکن کب کون سے موقع پہ سجدے سے ہوتا؟ سورہ فاتحہ بھول گئے، خالی سجدے سے ہوتا کیا؟ نہیں ہوگا۔ دو سجدوں میں سے ایک سجدہ نہیں کرے آپ، سجدے سے ہوں گے گا؟ نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ ارکان سلام میں سے رکوع پہ کرنا پڑتا۔ تو پہلا واجب عمل تمام تکبیرات کی ادائیگی۔ دوسرا واجب عمل ہے امام پر اور اکیلے نماز پڑھنے والے پر، مرد پر عورت پر، گھر میں پڑھو مسجد میں پڑھو، سنت پڑھو صلاح پڑھو، فرض یہ امام کے لیے بھی ہے اور اکیلے پڑھنے والے کے لیے، لیکن امام کے پیچھے پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، امام اکیلے پڑھنے والے کے لیے۔ دوسرا واجب عمل رکوع سے اٹھتے وقت میں سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھنا۔ کیا پڑھیں گے؟ حمیدہ۔ امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ بولیں گے نہیں بولیں گے؟ بولیں گے نہیں بولیں گے؟ نہیں بولیں گے، کیونکہ صرف امام کے لیے۔ اکیلے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نفل صلاح پڑھ رہے ہیں، یا آپ کی نماز چھوٹ گئی اکیلے میں فرض نماز پڑھ رہے ہیں، یا خواتین گھر میں فرض نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع سے اٹھنا ہے، اکیلے مرد اور عورت کو بھی بولنا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، لازم واجب عمل ہے، نہیں تو سجدے سے کرنا پڑتا۔ بعض مسلک میں لوگ بولتے اکیلے نماز پڑھتے ہیں اور سمع اللہ حمیدہ بولنے کی وجہ سے اللہ اکبر بول جاؤ، سجدے سے ہو جاتا۔ امام کے لیے، اکیلے پڑھنے والے کے لیے دوسرا واجب عمل ہے رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھنا۔ یہ بھی جو مخرج ہیں یہ بھی ادائیگی سیکھ جانا پر، عام طور پہ بچپن سے سکھاتے سمع اللہ حمیدہ، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، اللہ کی حمد تعریف بیان ہو رہی مگر مخرج کچھ بھی ادائیگی نہیں۔ پڑھیے سمع اللہ، حمزہ سے نہیں ہو، سمع اللہ نہیں، سمیع عین سننے والا، سمع اللہ پڑھیے لمن حمیدہ، حمیدہ اس کو پتا ہونا، حلق سے نکلنے والا، ایک ٹھنڈی سانس والا، سمع اللہ لمن حمیدہ بھی نہیں، اللہ کی حمد ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ حمد ہے یہاں، سمع اللہ لمن حمیدہ۔ امام بھی کہے گا، اکیلے پڑھنے والا کہے گا، لیکن امام کے پیچھے پڑھنے والے کے لیے سمع اللہ لمن حمیدہ بولنا واجب نہیں ہے۔ کیا واجب ہے؟ تیسرا واجب عمل، تیسرا واجب عمل امام کے لیے بھی ہے، تیسرا واجب عمل اکیلے پڑھنے والے کے لیے بھی ہے، تیسرا واجب عمل امام کے پیچھے پڑھنے والے کے لیے خاص کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد۔ کیا پڑھیں گے؟ اکیلے پڑھیں گے تو آپ سمع اللہ لمن حمیدہ یہ بھی بولیں گے، ربنا ولک الحمد یہ بھی بولیں گے۔ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں آپ تو سمع اللہ لمن حمیدہ صرف سنیں گے، بولیں گے کیا؟ ربنا ولک الحمد واجب ہے۔ آپ اٹھ گئے منہ بند کر کے، رفع الیدین کر لیے، ہاتھ چھوڑ لیے، ہاتھ باندھ لیے، ربنا ولک الحمد بولے ہی نہیں، نماز ختم کرتے وقت آپ کو یاد آیا میں ربنا ولک الحمد نہیں بولا، تب آپ کو کیا کرنا ہے؟ مطلب امام کے سلام سے پہلے یا سلام کے بعد امام کے ساتھ سلام پھیر دیں گے نہیں پھیریں گے؟ نہیں پھیر دینا، امام سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ختم کرنا پھر، اس کے بعد دو سجدے کر کے دو سلام الگ سے پھرنا پڑے گا۔ لیکن ارکان چھوٹ جاتا، سورہ فاتحہ چھوٹ جاتا، امام سلام پھیرا تو آپ سلام نہیں پھیریں گے، آپ کی ایک رکعت اٹھ کے کور کریں گے بغیر سلام پھیریں گے۔ یہ ارکان اور واجبات میں فرق ہے۔ اس لیے کل کے بیان میں پردہ پڑھے بولا تھا میں سبجیکٹس پڑھنا، کیا پڑھنا؟ کتاب، سبجیکٹ، فقہ، طہارت، عبادت، صلاح، عقائد، عقلا، اس سے علم حاصل ہوتا۔ بیان آتا، بیان ہوتے، جذبات ہوتے، جوش آتا، آپ کو سنیں گے سمجھیں گے لگتی تھے، یہ علم ہے۔ اس لیے سبجیکٹس پڑھائیے۔ حافظ امام ایوب لاہوری کے کتاباں 22 ہیں، وہ کتابیں یہاں پڑھ لیے سمجھو بانسوڑا والے، ہر بچہ عالم رہتا ہے یہاں، وہ پڑھانے والا ہونا، پڑھنے والے ہونا، ٹک کے پڑھنا روزانہ، سارے ورک شاپ بنا کے سارے نوٹس میرے پاس ہے، انشاءاللہ جب بھی آنا ہوگا
یہاں کے خالی ورکشاپ لیں گے، بیانہ مت رکھو، خالی ورکشاپ پڑھیں گے، خالی کورس پڑھائیں گے، ساری کتابیں موجود ہیں، رومن میں، اردو میں۔ واجبات عمل میں کیا ہے؟ واجب عمل، پہلا تمام تکبیرات، دوسرا سمیع اللہ لمن حمیدہ امام کے لیے، اکیلے پڑھنے والے کے لیے، تیسرا امام کے لیے، اکیلے کے لیے، امام کے پیچھے پڑھنے والے کے لیے ربنا ولک الحمد۔ ذرا پڑھیے ربنا ولک الحمد کیسا پڑھتے ہیں؟ ربنا لک الحمد ایسا پڑھتے ہیں عام طور پر، ربنا لک الحمد۔ پڑھیے ربنا وا پڑھتے وقت میں سامنے اوپر کے دو دانت ہونٹ پہ نہیں رکھنا، وا پڑھنے کا بھی طریقہ ہے، ہونٹ گول کرنا، و جیسے سیٹی مارتے لوگ، و ربنا ولک الحمد۔ پڑھا کیسے رہتا عام طور پہ؟ ربنا لک الحمد، وا پڑھتے نہیں، ربنا ولک الحمد حمدا طیبا کثیرا مبارکا فی، یا ربنا ولک الحمد اتنا بھی پڑھ لیے کافی ہے۔ واجبات سلام میں سے چوتھا واجب عمل ہے، کیا ہے؟ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا۔ کیا پڑھنا رکوع میں؟ رکوع میں گئے، رکوع میں آپ دوسری دعائیں بھی کر سکتے لیکن واجب نہیں۔ رکوع میں گئے، آپ دوسری دعا کر لیے لیکن سبحان ربی العظیم ہی نہیں پڑھے تو کیا کرنا ہے؟ سجدہ سہو کرنا ہے۔ رکوع میں اگر آپ ایک مرتبہ بھی سبحان ربی العظیم پڑھ دیے، صرف ایک مرتبہ، آپ کا رکوع ہو جاتا۔ ایک سے زیادہ بار پڑھنا واجب نہیں ہے، سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ آگے پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے ہی رکوع میں ایک سے زیادہ بار پڑھیں گے کیونکہ وقت ہے، ایک بار بھی پڑھ لیا آپ، اس کے بعد کہیں بھی کھو گئے تھے، ہو گیا آپ کا رکوع۔ اب مطلب یہ نہیں ہے مل صاحب آ کے کچھ بول کے کہ ایک ہی بار پڑھ لو اس کے بعد سوچتے رہو کہ رکوع مل صاحب لمبا کر رہے، ویسا بھی نہیں، پڑھتے رہو۔ اور ایک دعا یہ بھی پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربی العظیم سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ دعا سورہ نصر کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر رکوع اور سجود میں، کیونکہ حکم کیا تھا؟ فسبح، حمد بیان کرو اللہ کی، بحمد ربک واستغفر، اور توبہ استغفار کرو۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، یہ آیت نازل ہونے کے بعد رکوع اور سجدے میں آپ دعا ایڈ کر دیے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک فسبح بحمدک، سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، واستغفر، دونوں آیت کے حصے کا جواب دیتے تھے آپ اس میں۔ زندگی کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایڈ کر دیے تھے سورہ نصر، کیونکہ قرآن مجید کے آخری حصوں میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ اب سبحان ربی العظیم کیسا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، آ نہیں آتا، عین آتا، کیا آتا؟ پڑھیے سبحان سبحان ربی یل، آ سے نہیں، ربی ال نہیں، یا سے، ربی یل کیا ہے؟ ربی یل عظیم، عظیم، عظیم نہیں، عظیم، عظیم کچھ بھی نہیں ہوتا، عظیم، عظیم کتنے چیزیں ہیں؟ یا مس ہوتا عام طور پہ لوگوں کا، ربی یل، عین مس ہوتا، عظیم، سبحانہ، ہا پر سبحانہ، سبحانہ پڑھ دیتے نہیں، سبحانہ نہیں، سبحانہ ویسا نہیں ہوتا، ہا، سبحانہ ربی العظیم، واجب ہے، نہیں پڑھے سجدے سو۔ پانچواں واجب عمل ہے سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ جب حالت سجدے میں ہوتا ہے اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں خود دعائیں کرو، لیکن سبحان ربی الاعلی کے بعد سبحان ربی الاعلی نہیں پڑھے، پورے دعائیں چل رہے ہیں آپ کے، ماں باپ کے لیے ہو رہی، آپ کی مادری ٹنگ ہندی میں بھی کر لے سکتے، اردو میں بھی کر لے سکتے، انگلش میں بھی کر لے سکتے، جو چاہے مانگو، فرض نماز ہو نفل صلاح ہو، لیکن سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی کیسا پڑھیں گے؟ پڑھیے سبحان، میں پڑھ رہا ہوں، صحیح پڑھ رہا ہوں غلط پڑھ رہا ہوں بولیے، ربی ال، کیا پڑھوں؟ پھر کیسے پڑھوں؟ ربی ال، کیا پڑھوں؟ ربی ال، اس کے بعد ذرا پڑھیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ اعلی، کیا ہے؟ اعلی، حمزہ کی آواز بھی آنا، عین کی آواز بھی آنا، اعلی، سبح اسم ربک الاعلی، اعلی، الاعلی، الاعلی مراد سوچ رہے ہیں کیا پر؟
سبحان پاک ہے میرا ذات، میرا رب ذات میں صفات میں، الاعلی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، باقی سب مخلوق اس کے نیچے۔ الاعلی سے مراد وہ ہے، الاعلی سے مراد یہ ہے اعلیٰ، تمام صفات اتنی اعلیٰ ہے وہ صفات والا دنیا کے اندر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ الاعلی صرف ایک سبحان رب الاعلی توجہ سے پڑھ لیے تو جو سو ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ پڑھ رہے ہیں سبحان رب الاعلی، سبحان رب الاعلی، سبحان رب الاعلی، صلاۃ التسبیح کرتے 100 بار چل رہا۔ امام ابن تیمیہ حدیث علم نے کہا صلاۃ التسبیح نام سے کوئی نماز ہی نہیں ہے سنت، بعض کے قریب ہیں بعض علم قریب نہیں ہے۔ ایک پڑھو درست پڑھو سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم، اس کے بعد پڑھیے آپ رب اغفر لی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، بیوی بچوں کے لیے دعا کریے، جو بھی خیر مانگنا ہے مانگی۔ پانچواں واجب عمل ہے، کیا ہے؟ سوال آگے لیں گے یہ ہونے کے بعد۔ نیکسٹ ہے چھٹا واجب عمل، 2 سجدوں کے درمیان پیٹھ سیدھی کر کے بیٹھنا، ارکان میں سے ہے، واجبات میں سے۔ پیٹھ سیدھی کر کے بیٹھنا ارکان میں سے، واجبات میں سے۔ ارکان، پیٹھ سیدھی نہیں ہوئی آپ کی، 2 سجدے کر لیے، کیا کرنا پڑتا؟ رکعت کو رکعت دہرانا پڑتا۔ جب پیٹھ سیدھی کر کے بیٹھیں گے وہ تو رکن ادا ہونا، پیٹھ سیدھی کر کے بیٹھے وقت میں واجب عمل ادا کرنا ہے، وہ ہے رب اغفر لی۔ ایک بار تو بھی پڑھنا یا ایک بار سے زیادہ پڑھنا، رب اغفر لی۔ کیسا پڑھیں گے؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، ایسا نہیں غین نکلنا، رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 ایئرس کی تھی، کتنے بولیے؟ لوکل حساب 63 ایئرس انٹو 365 ڈیز انٹو 24 آورس، 5,51,880 گھنٹے اندازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا حصہ تھا۔ اس سے زائد ہیں تو 63 کے اوپر کے بعد آپ کا انتقال ہو۔ آپ سوچئے یہ جو 2 سجدوں کے درمیان کا حصہ ہے نا، یہ ایسا عظیم معاملہ ہے، 2 سجدوں کے درمیان کا حصہ آپ بیان نہیں کر سکتے۔ 5,58,000 گھنٹوں کی زندگی میں سے صرف یہ 3-4 سیکنڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اتنے عظیم ہیں، زندگی میں جو کچھ چاہیے سب کچھ یہ 2 سجدوں کے دل میں مانگنا سکھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، سب سے بڑی ضرورت انسانوں کی مغفرت ہی ہے۔ اللہم اغفر لی، بخش دے، چھوٹا بڑا سب بخش دے۔ وارحمنی، تیری رحمت مجھ پر نازل فرما دے، رب کی رحمت ہوگی تو سب بیڑے پار ہو گئے۔ وارحمنی، جب رحمت مانگی جاتی تو زندگی کے تمام امور میں دینی دنیاوی سب، وارحمنی تیری رحمت ہوگی تو بس کافی ہے۔ وعافینی، تیرے پروٹیکشن مجھے عطا کر دے، تیری امان مجھے عطا کر دے، تیری حفاظت مجھے عطا کر دے۔ وعافینی، عافیت دے دے، سلامتی دے دے، خیر دے دے، مغفرت، رحمت، پروٹیکشن۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وعافینی کے بعد وہدینی، کیا ہے؟ اللہ مجھے ہدایت دے دے، صحیح سجدے کی ہدایت، صحیح تلاوت کی ہدایت، صحیح مخرج کی ہدایت، صحیح نماز کی ہدایت، والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی ہدایت، بیوی بچوں سے سلوک کی ہدایت، کیا نہیں ہو رہی؟ ہر ہدایت۔ اس کے بعد ہے کیا دعا ہے؟ اگلا جملہ سب آ گیا زندگی کا، اس میں یہ پوری دعائیں سب کچھ ہے، یہ دعا میں ایک جملہ ایسا ہے اس میں سب کچھ ہے۔ وارزقنی، کیا ہے؟ کیا مطلب ورزقنی کا؟ مجھے رزق دے، رزق مطلب کھانا، خالی کھانا۔ لفظ رزق میں اتنی وسعت ہے، زندگی کی ہر ضرورت رزق میں شامل ہے، لفظ رزق میں ہر شامل ہے۔ انسان کو سواری چاہیے یہاں سے وہاں جانے کے لیے، ورزقنی، ضروریات میں سواری بھی شامل ہے، وہ بھی رزق ہے، کھانا بھی رزق ہے، پانی بھی رزق ہے۔ زنا سے بچنے کے لیے حلال بیوی چاہیے، ورزقنی، بیوی بھی رزق ہے۔ حلال شوہر چاہیے، ورزقنی، شوہر بھی رزق ہے۔ شوہر ہے، شوہر کو جاب چاہیے، شوہر کو روزگار چاہیے، ورزقنی، وہ بھی رزق ہے۔ حتیٰ کہ اہل علم نے کہا انسان کی ضروریات میں سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، ہدایت بھی رزق میں ہے، علم ہے، علم بھی رزق میں ہے،
توفیق ہے، توفیق بھی رزق میں، ورزقنی وجبرنی ورفعنی، میرے مرتبے کو بلند کرے، میرے درجات کو بلند کر دے۔ 4 سے 5 سیکنڈ میں ہو رہا معاملہ۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وعافینی وارفعنی، عافیت، رزق، سب کچھ۔ اور آپ دیکھیے سجدے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے زیادہ قریب حالت سجدے میں تم اللہ سے ہیں، اسی لیے سجدے میں خوب دعائیں کرو۔ لیکن یہ دعا سجدے میں پڑھنا نہیں سکھائے، سجدوں کے درمیان ایک وقت ہے، ایک پوزیشن ہے، پیٹھ سیدھی کر کے بیٹھنا ہے، وہ پوزیشن وہ وقت میں پڑھنا سکھا، مطلب وہی وقت وہ دعا پڑھنے کا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتنی مبارک ہے، اتنی مبارک ہے، سنت کی ادائیگی کے لیے الفاظ بھی بتائے گئے، وقت بھی بتایا گیا، پوزیشن بھی بتائے گئے، بیٹھ کے پڑھنا ہے آرام سے۔ کیا نہیں ہے وہ دعا کے اندر، سب کچھ ہے۔ واجبات سلام میں سے ہے یہ دعا، یا تو یہ دعا پڑھو یا تو رب اغفر لی پڑھ لو، واجب عمل ادا ہو گیا۔ 7واں واجب عمل ہے پہلا تشہد۔ عشاء کی 4 رکعت ہیں، دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد آپ کو تشہد میں بیٹھ کے اتحیات پڑھنا ہے، لیکن آپ غلطی سے تیسری رکعت میں اٹھ گئے، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لی، تو کیا اب رکعت توڑ کے بیٹھیں گے آپ تشہد میں؟ نہیں، تیسری بھی پڑھ لو۔ 4 رکعتوں کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، تو تیسری پڑھ کے تشہد نہیں ہوا بلکہ بیٹھنا نہیں، چوتھی پڑھ لینا، اس لیے کہ تیسری رکعت کے بعد تشہد میں سے دوسری کب آپ ہو؟ تیسری بھی پڑھ لو بغیر تشہد کے، چوتھی بھی پڑھ لو۔ چوتھی میں آخری تشہد رکن سلام میں سے، کیونکہ پہلا تشہد چھوٹ گیا تھا، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سبو کر لینا، کیونکہ واجب عمل ہے۔ سلام پھیر دیے تھے آپ، سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا میں پہلا تشہد نہیں پڑھا، 2 سجدے کرو، اللہ اکبر، 2 سلام پھیرو، ہو گیا۔ 8واں واجب عمل ہے پہلا تشہد پڑھتے وقت بیٹھنا، بیٹھ کے تشہد پڑھنا، ٹھہرے ٹھہرے نہیں، بیٹھنا۔ یہ عبادت، یہ ذکر بیٹھ کے پڑھنا ہے، بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھ کے پڑھنا ہے تشہد۔ تو لہذا ارکان صلاۃ، واجبات صلاۃ، رکن صلاۃ کے چھوٹنے پر جب تک یہ ادائیگی نہیں ہو جاتی صلاۃ تکمیل نہیں ہوتی، رکن ادائیگی کے بعد سجدے سے ہوگا۔ یوٹیوب پہ صلاح ورک شاپ آپ ٹائپ کریے، سارا آپ کو سمجھ نہیں آتا وہاں بھی مل جاتا، نوٹس مسجد میں چلا بھیجوں گا، ایڈریس بھیجیے کسی کا، وہاں پر آپ کو نوٹس لے سکتے اردو میں یا رومن میں، وہ بھی بھیج دیں گے۔ واجبات صلاۃ۔ تیسری کیٹیگری بجی سنت، اس کو پڑھیں گے نہیں، فرق دیکھ لینا ہے۔ اب رفع الیدین کرنا ارکان میں آیا نہیں آیا؟ آیا نہیں آیا؟ نہیں پڑھے نا؟ رفع الیدین کرنا واجبات میں پڑھے نہیں پڑھے؟ نہیں پڑھے۔ رفع الیدین کرنا واجبات بھی نہیں ہے، ارکان بھی نہیں ہے، سنت ہے۔ جتنی سنتیں ایڈ ہوں گی اتنا اجر ایڈ ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ رفع الیدین کرنا بھول گئے 1 رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد، نماز ہوتی نہیں ہوتی؟ ہو جائے۔ سجدے سہو کرنا نہیں کرنا؟ نہیں کرنا۔ رکعت دہرانا نہیں دہرانا؟ نہیں دہرانا۔ کیوں؟ سنت ہے، یہ ایسی سنت ہے جو رکن بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، اس وجہ سے۔ لیکن ایک آدمی ہے انہیں رفع الیدین نہیں کر رہا، اس وجہ سے اس کو رفع الیدین سے نفرت ہے، تو کیا ہے اس کا معاملہ؟ اسلام سے باہر ہے۔ کوئی سنت سے نفرت کرنا اسلام سے باہر کرنے والا عمل ہے۔ ان شانیک هو الابتر، کہا شانیک شنانو کے معنی نفرت کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نفرت کرنے والا بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے نفرت کرنے والا بھی خارج اسلام ہے۔ تو ایسے ہی درود ابراہیم پڑھنا سنت ہے۔ آپ تشہد پڑھ لیا، تحیات للہ والصلوات والطیبات، بلکہ آپ پورا پڑھ کے سلام پھیر دیے، نماز ہو گئی آپ کی۔ درود ابراہیم آپ پڑھنا بھول گئے، سجدے سہو نہیں ہے آپ کو، لیکن سنت ہے وہ پڑھنا، اس سے نفرت اسلام سے باہر ہونا عمل ہے۔ تو یہ بیسک باتیں تھی جو آپ سے وقت دیا گیا، ارکان صلاح، واجبات صلاح۔ دلیل الطالب کتاب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب، کئی اہل علم سلف صالحین بھی اسی کتاب کو اندر جو آپ ارکان اور واجبات باندھے ہیں اسی کے الحمدللہ قائم ہیں۔ کچھ معاملے میں اختلاف ہو سکتا، لیکن جس بات کی اپن اور یہ اہل علم قائل وہ باتیں آپ کے سامنے الحمدللہ رکھ دی۔ اب ایک 10-15 منٹ کے لیے اگر اس موضوع پر کچھ سوال ہیں تو انشاءاللہ سوال آپ کر سکتے ہیں، علم میں رہی تو بات آپ تک بتانے کی کوشش کریں گے۔
کس میں کیا درد ہے؟ گھٹنوں میں درد ہے. دیکھیے اس میں کنڈیشن شیخ بن باز اور شیخ عثیمین وہ تفصیلی طور پہ اس میں لکھے. مثال کے طور پہ آتے, 1 منٹ. السلام علیکم بھائی, کچھ ارجنٹ ہے؟ ہلو ہلو ہلو, کچھ ارجنٹ ہے کیا؟ بولیے بیان چل رہا, کچھ ارجنٹ ہے؟ ابھی رکھیے, یہ ارجنٹ نہیں ہے, میں کلاس میں ہوں. وہ ممبئی کہاں سے لے لو آپ, انٹرنیٹ ہونا تو لے لیجیے. ٹھیک ہے رکھیے. ہاں, گھٹنے میں درد ہے تو کیا بیٹھ کے پڑھ سکتے؟ دیکھیے بیٹھ کے پڑھنا ہے آپ کو تشہد, بیٹھ کے کرنا ہے آپ کو سجود, لیکن گھٹنے کی درد کی وجہ سے آپ ٹھہر نہیں سکتے تو بیٹھنا ہے. گھٹنے میں درد ہے, سیڑھی چڑھتے وقت ہوتا, ٹھہرنے کے لیے نہیں ہوتا. گھٹنے میں اتنا درد ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے تک برداشت ہو سکتا, سورہ فاتحہ کے بعد برداشت نہیں ہوتا, تو سورہ فاتحہ تک ٹھہری, اس کے بعد بیٹھے. مستطاعتم, جتنی طاقت ہے وہاں تک ٹھہری. جب بیٹھنا ہے طاقت نہیں ہے وہاں بیٹھیے, کیونکہ ہر آدمی اپنا کیلکولیشن کرنا پڑتا اس میں, کیونکہ آپ کس کی کیا تکلیف ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. برداشت کے اوپر وہ بات ہے. رکن سلام ایسے ہیں اہل علم نے بتایا, اسی لیے اس کے اوپر خاص توجہ دینا چاہیے. جی, فرد نماز میں بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت سجدے میں اگر میں اپنی مادری زبان میں دعا کرنا چاہ رہا ہوں تو بالکل کر سکتا ہوں, اس سے نماز ٹوٹ جانے, نماز باطل ہو جانے کی کوئی بھی دلیل نہیں. ہاں جو دعائیں میں عربی میں کروں وہی بہتر ہے, لیکن اگر میرے کو عربی نہیں آتی, میرے کو کچھ پرسنل دعا کرنا ہے, ایسے موقع پر میں اپنی زبان میں دعا کروں. بعض اہل بولے لوگ نفل نماز میں کر سکتے, نفل میں ہو سکتا تو یہاں بھی ہو سکتا. جو چیز نفل میں ہو سکتی وہ فرض میں بھی ہو سکتی. بعض اہل علم کی یہ دونوں رائے دے, الحمدللہ ہے. آپ کی طاقت میں آپ کمپلیٹ سجدہ کر سکتے ناک ٹکا کر, گڈ. نہیں آپ جھک ہی نہیں سکتے تو آپ جتنا جھک سکتے اتنا جھکیے, ہر آدمی کی طاقت ہے. سجدہ 7 ہڈیوں پر ہے, ہو جاتی. اس لیے عام سنن جو ارکان اور واجبات نہیں ہے وہ سنتوں میں یہ ہے 7 ہڈیوں پر سجدہ ہونا. یہ ہتھیلیاں 2 گھٹنے 4, 10 انگلیاں 6, پیشانی اور ناک کو اہل علم 1 ہڈی کاؤنٹ کرے, یہ پورا ایک ہی آتا ہے, اسکل 7 ہے. اس میں کبھی ناک اٹھ گئی حرج نہیں ہے, لیکن جان بوجھ کے اٹھا کے رکھنا سنت کی خلاف ورزی ہے. ہو گیا اتفاق سے اور بات ہے. جی لکھ کے بھیجانے لگے, لیڈیز میں کچھ سوال ہے تو لکھ کے بھیجائیے. مائک تو نہیں ہے نا؟ جی جی, آپ کی طاقت کے اوپر بات ہے. آپ بس کھڑو, جتنا کھڑ کے پڑھ دو. رکوع کو بینڈ نہیں ہو سکتے مت بینڈ ہوئی ہے, جہاں بینڈ ہو سکتے ہو. سجدے میں لے جا سکتے, آپ کی مرضی, آپ کا کیلکولیشن کرنا ہے. جی جی, پیچھے اگر مقتدی پڑھ لیں تو احساس ہو گیا تو اگلی بار نہیں پڑھے, سہو کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ربنا ولک الحمد بول دیا کافی, بس. آئندہ بار علم میں بات آگے تو کافی. اب 10 5 سال سے پڑھ رہے تھے, مہینے سے پڑھ رہے تھے, ہر ایک کے لیے سہو تو نہیں کر سکتے. چھوٹنے پر سہو کا کنڈیشن ابن عثیمین رحمۃ اللہ بتائے, بھولنے پر سہو ہوتا, بھولنے پر. ہاں آپ کرنا چاہ رہے, میں بھولے سے بول دیا, نہیں بولنا تھا,
ربنا ولک الحمد بولنا واجب ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ آپ کے لیے نہیں بولنا ہے, نہیں بولنا واجب ہے. یہ کیلکولیشن کیا جائے گا, بھول گئے نظر انداز کر سکتے. ہاں وقت سے پہلے صلاح پڑھ سکتے یا نہیں. وقت سے پہلے صلاح پڑھنے کا کنڈیشن ہے جمع سوری جمع قصر, دو نمازیں ہیں. جیسا آپ بانسواڑہ کے رہنے والے ہیں, ابھی مغرب عشاء ملا لیے, جمع سوری ہے. جمع سوری یعنی عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش بھی نہیں تھی مدینے میں ایک بار, اور دشمن کے حملے کا خوف بھی نہیں تھا, مگر مغرب عشاء نماز ملا کے پڑھے اور ایک مرتبہ ظہر اثر ملا کے پڑھے. یہ وقت سے پہلے پڑھنے کی دلیل ہے, لیکن عادت نہیں ہو سکتا ہے کسی موقع سے. روزانہ پڑھ رہے ہیں, ویسے دکان کو جا رہے ہیں, دکان پر نہیں ہو رہی, مغرب عشاء بعد میں پڑھ لے, عشاء میں نہیں ہوتا. ویسے اتفاق سے کسی موقع پہ پڑھے الگ بات ہے, عادت غلط ہے. وقت سے پہلے پڑھنا قصر. سفر میں کوئی آدمی ہے, جیسا میں سفر میں ہوں, مغرب کا وقت کو ہمیشہ ملا دیا, وقت سے پہلے نماز ہوگی, لیکن وہ درست عمل ہے. عام طور پہ آدمی وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتا, وقت شروع ہونا کنڈیشن ہے اس کی. جی ہاں جی بالکل نہیں پڑھ سکتے. جی ہم جس جگہ کام کرتے ہیں وہاں صاف ستھرا ہے نہیں جگہ نا, اور ہمارا ٹائمنگ ایسا ہے کہ جو اور اثر یا پھر مغرب اور عشاء ہم کو جمع نہیں کرنی پڑتی ہے. مطلب کہ ایک ہم پروپر کام بھی ویسا کرتے ہیں کہ وہاں سے آ نہیں سکتے. جیسے ایک بار بیٹھ جاتے ہیں تو 4-5 گھنٹے تک ریگولر کام کرنا پڑتا ہے. کھانے کا پرمیشن دیتے ہو لوگ لنچ ٹائم؟ لنچ ٹائم دیتے ہیں, بٹ لنچ ٹائم پہ ہم ٹیبل پہ ہی کرتے ہیں کیونکہ پبلک اتنی رہتی ہے کہ ہم جمع ہی. دیکھو اپن کیسا ہے, آپ جو جواب چاہیں وہ نہیں مل سکتا. نمبر ایک, کیوں؟ اسلام میں جو بات ہے وہ جواب ملے گا. اگر ایسی ڈیوٹی ہے تو ڈیوٹی کو چھوڑ دو, نمبر ایک. نمبر دو, دیکھیے ظاہر بات ہے انسان کی بیسک ضروریات, واش روم جانا ہے آپ کو روکے گا نہیں, کھانا کھانا ہے, پانی لانا ہے, روکے گا نہیں. تو اپن جب اللہ تعالیٰ سے آسانی چاہیں گے اس میں تو ضرور آسانی مل جاتی. آپ کوشش یہ کرو ظہر کو ظہر کے وقت میں, عصر کو عصر کے وقت. کبھی ایسی کچھ بات ہے کہ بھائی آج فلاں معاملہ ہے, مجبوری ہو گئی. مجبوری مطلب اسلام میں مجبوری مطلب موت ہے. باقی ہر چیز کو مجبوری بولے کہ آپ مجبوری تھی میری بول نہیں سکتے. میرے جواب کو آپ کی انڈرسٹینڈنگ سے مت سمجھ لو, اسلام کی انڈرسٹینڈنگ سمجھیے. باقی ہر نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا ہی یہی سنت عمل ہے. کئی لوگ عادت بنا لیے, دکان ہے جا سکتے, دکان میں کسٹمر آ گیا, کچھ سامان اپنی دکان میں دوسرے جگہ جانے, گاڑی سڑ کر کے لا کے دے گئے. ہمارا دیش جیسے کہ ہم لوگ سوچتے بھی ہیں کہ نماز پڑھنے نکل جائے, ہم شیطان ایسا رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آ ہی جاتا ہے. چھوڑ دو, جاؤ کام چھوڑ دو. کیوں؟ یہ فرد نہیں ہے, اور اس سے اچھے اللہ موقع بنائیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ممکن ہے ہوتا کوئی نہ کوئی آ ہی جاتا, گرانا تھا نا, چھوڑو گرا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھائی چلے جائیں گے, چلو کوئی دوسرا بھائی نہیں ہے, آپ اکیلے تھے, دکان بند کرے, گراہک آ گیا, کوئی نہ کوئی آ گیا, انہیں اللہ کی طرف سے رحمت ہے, پہلے تو فضل ہے اللہ کا. کوئی نہ کوئی آ ہی جاتا, شیطان اس کو انہوں نے بھی آئیں گا نہیں. سمجھ رہے آپ؟ اس کو آنے دو. اگر آپ کی نماز کے لیے آپ چلے گئے, بھلے انہیں ٹھہرتا, چلے جاتا, دل میں یہ آتا ہوگا ارے بھائی رکتے تو 400 روپیہ کما سکتے تھے, چھوڑ دو. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے وسائل بنائے گا, پھر آپ امید بھی نہیں کر سکتے ایسا پیسہ اللہ تعالیٰ عطا کر دے. وہ کوشش کر. ہاں جب ملائیں صلاح میں ٹھہرتے وقت پیر کیسے ملائیں؟ انگلی کے ساتھ جو پیر کا حصہ ہے وہ پیر کے حصے کو بھی ملا کر ٹھہرے بادو میں, وہ بہتر طریقہ ہے. جی سفر میں جب آپ جا رہے ہیں, کچھ بھی ہو, جب آپ کو دکھ گیا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا, روکو, ظہر اثر ملا کے پڑھو. ٹرین میں پڑھیں گے تو لوگوں کے لیے دشواری ہے, دیگر معاملہ. اشارے میں ادا کرو. سمجھ رہے ہیں؟ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بعدوں کوئی بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں انتظار میں آپ پڑھے کہ ٹرین دھونے والا ہے اس کو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسا پونا میں کرے, ایسا کچھ ہے تو اور واضح. میں بھی کبھی ٹرین کا سفر کرا, موقع رہتا, اوپر کی برتھ ہے,
लाइट बंद है, आप अपनी नमाज पढ़ सकते। बहुत ही सख्त हालात है कि ऐसा दिख रहा है लोग हमला कर सकते, अंदाजा कर लेना अपना। अब तबलीग जमात के अपने भाया हैं, वो रास्ता ही ब्लॉक करके पढ़ते वैसा। तो आप अगर ट्रेन का सफर कर रहे हैं, आपको ऐसा दिख रहा कि भाई कोई शरपसंद आदो बादू नहीं है, आपकी नमाज ठहर के भी नहीं पढ़ सकते आप, क्योंकि लोग आदो बादू हैं। आप बैठ के पढ़ सकते हैं ऐसे ही, जैसा मैं बैठा हूं कुर्सी पे बैठे, या आपका बर्थ है स्लीपर बर्थ पे, आप अपनी जगह ऊपर चले गए, वहां आपकी नमाज पढ़ लीजिए। क्योंकि नहीं पढ़ी है बाद में पढ़ी अलग चीज है। मिसाल के तौर पर शरपसंद मिल गया साथ में है और पढ़ना ये में आपको ऐसा दिख रहा हमला होता, तो आप घर पहुंच जाएंगे। अंदाजा है आपको कि दोनों नमाज, असर की नमाज और जोहर की नमाज है, असर का वक्त खत्म होने से पहले मैं घर पहुंच जाऊंगा, राइट, और पहुंच गए असर का वक्त खत्म होने से पहले, जोहर असर जब मिला लो घर पे आप 4 रकात, आज ही नहीं, क्यों घर पहुंच गया। दूसरा, दुश्मन का हमला चल रहा था अहज़ाब की जंग में और मगरिब का वक्त हो गया, असर की नमाज अदा नहीं हुई, दुश्मन को तीर पीछे मार के हटाना था। हजरत उमर बोले ये दुश्मनों पर हलाकत हो अल्लाह की तरफ से, आज इनकी वजह से हमारे असर की नमाज छूट गया, पहले मगरिब पढ़े और बाद में असर। सिचुएशन ऐसा है, हजरत उमर बताए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में बाद में असर की नमाज पढ़े। सिचुएशन क्या, ये मजबूरी है। अब आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ता है, सफर मैं भी करता हूं, आप भी कर रहे हैं, सिचुएशन अपने तौर पे जज करके काम करना है। जी, जिधर चल रहा वही बस नियत बांध के कर लो। प्लेन के सफर में अगर आप सऊदी एयरलाइंस या एमिरेट्स एयरलाइंस में करते तो आपके सामने स्क्रीन पे था इंटरनेशनल में, वेस्ट कहाँ है बता देता हूँ, किबला। एमिरेट्स एयरलाइंस में आप पीछे जाके नमाज पढ़ सकते, पढ़ने देते आपको अकेले हो। सऊदी एयरलाइंस में भी पीछे पढ़ने देते आपको, तो वहां आप किबला देख के भी पढ़ सकते, उसमें सारी नमाज अरकान से अदा होती। दूसरी फ्लाइट्स में जा रहे हैं आप तो आप बैठे बैठे ही पढ़ना पड़ता, लेकिन हाँ पहुंचने तक वक्त मिल सकता तो रुकिए, आपकी इख्तियार की बात। अरकान सलाह अदा होना, कार रोक के पढ़ना, कोई भी मस्जिद है अकेले में जाके पढ़ो, या रोड पे पढ़ सकते, फितना नहीं है रोड पे पढ़िए आप, नहीं, क्योंकि ठहर के पढ़ना है ना, फर्ज नमाज रुकू के लिए बेंड होना है, आपका मौका है, ताकत है, वक्त है, तो करना पड़ता लाजिम। जहां सूरज डूब रहा उधर किबला है, वेस्ट की तरफ। नफिल सलाह के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, जब ऊंट पर सवारी करते थे किबले की तरफ रुक करके तकबीर ओला पढ़ते थे, अल्लाहु अकबर, उसके बाद ऊँटनी को छोड़ते थे, वो जिधर भी रुख में चढ़ रही अब नमाज पढ़ते थे। ये नफिल नमाज के लिए कंडीशन, फर्ज के लिए। या किसी एक कि अगर कोई लेडीज अंदर है तो फोन पे क्वेश्चंस मंगा लो, यहाँ पढ़ के जवाब दे ले सकते हैं, जिस किसी को बोलना है उनको बोल दे, टाइप कर देते।